نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام سے جوڑا ہے اور منسلک فرمایا ہے۔ دین اسلام وہ کامل اور مکمل دین ہے جو ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صرف رہنمائی ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو کچھ ہیں یا ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات سے ہیں۔ ہماری اپنی کسی بھی صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دین اسلام کے علاوہ باقی ادیان میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو، سننے کو، جاننے کو، سمجھنے کو نہیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں شاید وہ کئی ہزاروں کا لباس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہنا؟ قربان جائیں آپ پر کہ آپ امراء کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھے، فقراء اور غرباء کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھے۔ آپ اہل اقتدار کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھے، آپ عدلیہ کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھے۔ ہر زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زندگی میں رہنے اور چلنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسوہ حسنہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، دینا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہن کر اس بات کی تعلیم دی کہ قیمتی لباس پہننا، اچھا لباس پہننا ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تشریف لائے، وہ بظاہر دیکھنے میں بڑے ہی خستہ حال تھے، دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ صدقہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کیا ہے؟
کہنے لگے میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس اور دیگر چیزیں بھی ہیں، بہت کشادگی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا اظہار ہو، اس کی نعمتوں کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیشہ پیوند لگا لباس پہنتے تو شاید مالداروں کو بظاہر دیکھنے میں، زندگی گزارنے میں تنگی لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اسوہ چھوڑا کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور وہ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھتے ہیں، اچھا مکان ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن مضائقہ تب ہے، اشکال تب ہے، منع تب ہے جب دل میں کبر ہو، تکبر ہو، اس کو کبر کا ذریعہ سمجھے اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو کمتر اور حقیر سمجھے، پھر دکھانے کے لیے پھر منع ہے۔ یہ نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا، غالباً کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہیں تو آج کے زمانے میں شاید 50,000 روپے کی مالیت کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک صحابی نے اس سے یوں پکڑ کے یوں دیکھا، انسان ہے، یوں پکڑ کے دیکھا، کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی توجہ آخرت کی طرف فرمایا اللہ نے سعد کو جو جنت میں رومال عطا کیے ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ نہ ہم نے یہاں رہنا ہے، نہ چیزوں نے یہاں رہنا ہے، نہ گھر بار نے یہاں رہنا ہے، یہاں کی چیزیں تو فانی ہیں، مٹنے والی ہیں، مٹی ہونے والی ہیں، اصل چیز آخرت ہے۔ خلیفہ مہدی گزرے ہیں، انہوں نے بہت قیمتی، بہت شاندار محل بنائے، اور یہ مزاج تو السلام ورحمۃ اللہ، یہ مزاج تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور محل بنانے میں بہت وقت لگا۔ جب محل بن گیا تو اب خلیفہ مہدی نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ محل تو تیار ہو گیا، اب ہمیں اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ آئیں، دیکھیں اور دیکھ کے خوش ہوں۔ تو دو طرح کی آرا ہوگی، اور دونوں آرا دینے والے اپنے ہی لوگ ہیں۔ ایک نے کہا حضور نہیں ایسا نہ کریں۔ بھئی کیوں ایسا کیوں نہ کریں؟ کہا اس لیے کہ حاسدین ہوتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، وہ حسد کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا حضور دکھانا چاہیے، سب دیکھیں۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا جو محبت کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے، خوش ہوں گے، اور یہی انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور جو حسد کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے، جلیں گے، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلنے والوں کو جلایا جائے اور محبت کرنے والوں کو خوش کیا جائے۔ خیر مہدی کہا کہ ٹھیک ہے، کھول دی۔ اب دنیا آ رہی ہے، خلقت آ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔
آخر میں ایک اللہ والے آئے اور آ کر کے مہدی سے کہا کہ آپ کا محل دیکھا لیکن اس میں 2 نقص نظر آئے. کہا 2 نقص نظر آئے محل میں؟ کہا جی. کہا اچھا بتائیں گے وہ 2 نقص کیا ہیں؟ کہا جی ایک تو یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسرا آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. جو صلاحیتیں خرچ کی ہیں، جو وسائل خرچ کیے ہیں، کاش کہ وہ وسائل، وہ صلاحیتیں، وہ توانائیاں ایسی جگہ پر خرچ ہوتی جو ہمیشہ رہنی ہیں. ہم یہاں ایسی جگہ پر خرچ کر چکے کہ جو ختم ہونے والی ہیں اور بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، اور پھر آپ کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا. وہ اللہ کے بندے نہ جانے کس انداز سے بات کہی، مہدی کے دل میں اتر گئی. مہدی نے اس پورے محل کو وقف کر دیا. کہا کہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی، اب میں اس میں رہوں گا نہیں، اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی وہ غربا اور فقراء میں خرچ ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز کی تعلیم دی. انسان کی پیدائش کے بعد پہلی ضرورت اس کا لباس ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو لباس مہیا کیا جاتا ہے. ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اپنے سطر کو چھپانا، اپنے سطر کو ڈھکنا. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو اسلام لانے کے بعد مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی فریضہ نہیں. سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنے سطر کو، اپنے جسم کو ڈھکیں. اگلی چیز، لباس کے بعد رہنے کی جگہ. یہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی، حتیٰ کہ جانور بھی ایک پرندہ ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا گھونسلہ بن جائے، میرا گھونسلہ بن جائے اور مجھے رہنے سہنے کا ٹھکانہ مل جائے. تو گویا گھر، رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ جب وضو کریں اس وقت نہایت اہتمام سے آپ یہ دعا مانگتے، اللہم اغفر لی ذنبی. پہلے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے. اگر یہ کام ہو گیا تو باقی منزلیں آسان. پھر فرمایا ووسعلی فی داری، اے اللہ مجھے گھر بھی عطا فرما اور کشادہ گھر عطا فرما. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر. ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا، ہماری ضروریات کا منکر نہیں ہے، ہماری ضروریات کا تارک نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ نہیں صاحب آپ کو مکان کی کیا ضرورت ہے، نہیں، آپ بغیر مکان کے گزاریں، تقوی اس میں ہے، توکل اس میں ہے. نہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین اسلام ہمیں لباس بھی چاہتا ہے کہ ہمیں لباس ملے، ہمیں رہائش چاہتا ہے ہمیں رہائش ملے، ہم مستحکم ہوں. ہمارا دین ہمیں خرچ کرنے والا سکھاتا ہے، ہاتھ پھیلانے والا نہیں سکھاتا. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ کہیں سفر کر کے جا رہے تھے.
اور جا رہے تھے کمانے کی نیت سے، کمانے کی نیت سے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو نابینا ہے، اور ایک چڑیا ہے جو آتی ہے اور غذا لاتی ہے اور وہ اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ یہ انہوں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ آئے اور دل میں سوچا کہ جو اللہ اس اندھے سانپ کو پال سکتا ہے چڑیا کے ذریعے سے، وہ مجھے کیوں نہیں پال سکتا؟ میں کام کا پریشان ہونے جا رہا ہوں۔ تو جب واپس آئے تو وہاں ایک اور بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے ملے، پوچھا ہاں بھئی آپ کو فلاں جگہ جا رہے تھے کمانے کے لیے، اور کیا ہوا کہ آپ تو واپس آ گئے؟ کہا میں جا رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بھئی ایک اندھا سانپ ہے، اس کو ایک چڑیا پال رہی ہے۔ جو اللہ اس اندھے سانپ کو پال سکتے ہیں تو مجھ جیسے آدمی کو بھی تو پال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اندھا سانپ کیوں بن رہے ہو، چڑیا کیوں نہیں بن رہی؟ تم اندھا سانپ کیوں بن رہے ہو، چڑیا کیوں نہیں بن رہی کہ تم دوسروں کو پالو؟ تو دین اسلام ہمیں اچھا پہننے سے، اچھا مکان بنانے سے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ایک دفعہ نہیں، جب وضو کیا یہ دعا مانگی، جب وضو کیا یہ دعا مانگی۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ سے یہ دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دلچسپ بات، چند دن پہلے ابھی سبق میں یہ بات پڑھی، ایک خاتون، انہیں طلاق ہو گئی، فاطمہ بنت قیس نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی عدت گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے، ابھی کم عمر ہی تھی، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے اور تمہارے پاس کہیں سے کوئی پیغام نکاح آئے تو مجھ سے مشورہ کر لینا، مجھ سے مشورہ کر۔ کہا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ خیر عدت گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کا انتظام کروایا کہ بھی کہاں ان کے لیے پردے کا بہتر انتظام ہو، وہاں ان کی عدت گزری۔ 2 جگہ سے پیغام نکاح آ گئے، 2 صحابی وہ حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگہ سے پیغام نکاح آئے ہیں۔ ایک تو غالباً جہم بن یرموک تھے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، پہلے تو یہ سمجھیں، المشورۃ بالامانہ، مشورہ امانت ہے، دیانتداری سے دیں، جس میں سامنے والے کا فائدہ ہو، وہ مشورہ دیں۔ انہوں نے حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ 2 جگہ سے پیغام نکاح آیا، اب مجھے مشورہ دیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو وہ ابو جہم ہے نا، وہ تو بیوی سے ہر وقت ڈنڈا ہی نہیں اٹھاتا، یعنی ڈنڈا سر پہ مسلط رکھتا ہے، اشارہ تھا اس بات کی طرف، سخت مزاج ہے، سخت مزاج ہے۔ فرمایا جو معاویہ ہے وہ کلاش ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید، یعنی حضور کے منہ بولا پوتے، حضور کے منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، فرمایا میرا مشورہ ان سے کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک تو ہم عمر بھی ہیں اور دوسرا مال بھی ہے، تیسرا طبیعت میں اعتدال بھی ہے۔ وہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور کے مشورے پر عمل کیا، ساری زندگی مثالی گزری ہماری، ساری زندگی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرورتوں کا کس قدر گہرائی سے مشورہ دیا، کس قدر گہرائی سے
تو پتہ چلا کہ دین اسلام ہماری ضروریات کا قائل ہے، دین اسلام ہمارے مزاج کا قائل ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اچھا لباس پہننے کا شوق ہے، صاف ستھرا اچھا پہننے کا شوق ہے، تو تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، تو یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، تو اچھا لباس پہننا، اعلیٰ لباس پہننا یہ منع نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا تکبر نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ تو بھائی اچھا مکان تو اللہ کے نبی نے مانگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انسان کی خوش نصیبی کی 3 چیزیں علامتیں ہیں، 3 علامتیں ہیں خوش نصیبی کی۔ فرمایا نیک صالح بیوی مل جائے، نیک صالح بیوی مل جائے۔ نیک صالح بیوی کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، تمہارے بچوں کی بہتر تربیت کرنے والی ہو، تمہاری بات کی لاج رکھنے والی ہو، تم جو کہو اس کو پورا کرنے والی ہو، تمہاری عدم موجودگی میں اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھنے والی ہو، تمہیں خوش رکھنے والی ہو۔ فرمایا نیک صالح بیوی، یہ اللہ اچھی نیک صالح بیوی یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، اگر کسی کو یہ مل جائے تو دنیا جنت ہے، نہیں تو دنیا جہنم ہے۔ انسان تھکا ہارا آفس سے 2-4 سے لڑکے 5 سے لڑکے گھر آیا، اب پتہ چلا کہ آگے بیگم بھی لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، ڈنڈے ونڈے ہاتھ میں پکڑ کے، کہ شام کو خیر سے صاحب جب آئیں گے تو ان کی خبر لینی ہے، اور پوری لسٹ پہ تھما دی کہ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، اچھی بیوی، عرض کرتا ہوں اچھی بیوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے، جب جا رہے تھے تو بچہ سخت بیمار تھا، بچہ سخت بیمار تھا، چلے گئے، واپس تشریف لائے، اور شام کو رات کو جب آئے تو اہلیہ نے تیار ہوئیں، جیسے عورتوں کو حکم ہے تیار ہوئیں شوہر کے آنے سے پہلے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ واتھ دھلائے، پاؤں دھلائے، ان کو بہترین گرم کھانا دیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد کہا بچے کا کیا حال ہے؟ کہتے بہت عافیت سے ہے، بہت عافیت سے، جس سے چھوڑ کے اس سے زیادہ عافیت میں۔ کہا اچھا ہاں۔ پھر رات کو میاں بیوی آپس میں ملے، ملنے کے بعد پھر بیوی نے جب نہا دھو کے فارغ ہو گئے تو بیوی نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا ابو طلحہ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ کہا کیا؟ کہا کہ کوئی اگر پڑوسی ہمارے پاس آ کے کوئی امانت رکھوا دے اور وہ مانگنے آ جائے تو ہم امانت دبا کے بیٹھ جائیں یا واپس کر دیں؟ کہا کہ بھلی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، وہ تو ظاہرہ امانت ہے تو امانت تو واپس کرنی چاہیے۔ کہا تو بچہ بھی اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ کے حوالے ہو چکا، بچہ بھی اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ کے حوالے ہو چکا، انتقال کر گیا۔ کہا آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا؟ کہا کہ اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتی، آپ تھکے ہارے تھے، سفر سے آئے تھے، آپ کھانا نہ کھاتے، پریشان ہو جاتے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی۔ وہ بچے کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے میں نے لٹایا ہوا ہے کمرے میں۔ صبح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ رات ام سلیم نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک صالح بیوی انسان کی خوش نصیبیوں میں سے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. نیک صالح، قسم کھا کر کے کہتا ہوں، بڑے بڑے غم ختم ہو جائیں گے. آپ کی نوکری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی نیک صالح ہو، سمجھدار ہو. آپ کا مکان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی سمجھدار ہونی چاہیے. آپ کسی اور مصیبت میں آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی سمجھدار ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو آپ بھلے شاہی محل میں زندگی گزارو، آپ کا گھر جہنم ہی ہوگا، جنت نہیں بن سکے گا. تو آپ نے فرمایا انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک چیز بیوی نیک صالح ہونا. اگر نیک صالح سمجھدار دانا بیوی ہے تو پھر اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں، سر کا تاج سمجھیں. پھر اس کی عزت کریں. میں اور آپ گاڑی کی عزت تو کرتے ہیں، گاڑی کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، بیوی کا خیال نہیں. یاد رکھیں، میری آپ کی باہر عزت کا ذریعہ ہماری بیوی ہے. اگر ہمیں ستھرا لباس دیتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، وقت پر دیتی ہے، تو باہر ہماری عزت ہے. اور اگر ہم گندے سندے اٹھ کے باہر چل پھر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے گھر میں کوئی لگتا ہے بیوی نہیں ہے. کوئی مہمان آئے، چار صاف ستھری بیٹھنے کی جگہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بیوی کی سلیقہ مندی سے. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا اپنا گھر ہو. گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. گھر بہت بڑی نعمت. جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کی پریشانی پوچھ کے دیکھیں. ابھی ہفتہ 4 دن نہیں ہوئے، کرائے پہ لیے ہیں، مالک مکان نہیں بھی خالی کریں، میرا تو موڈ بدل گیا، اب تو میں بیچ رہا ہوں، کیا کر لیں گے؟ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا انسان کی خوش نصیبی کی اچھی سواری. اچھی سواری جو آپ کو دھوکہ نہ دے. تو باتیں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ پاک نے اپنی رحمت سے تاج صاحب کو ایک اپنی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، گھر. اور پھر اچھا گھر، کشادہ گھر، اچھی جگہ پر. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. تو میرے عزیزو، کیا صرف اللہ کی ایک ہی نعمت ہے؟ ہم صبح سے لے کر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی تمام ہو جائے، لیکن اللہ کے انعامات کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جس کا کھائیں اسی کا گائیں. جو صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک ہم سو رہے ہیں تو اس کے انعامات ہم پر ہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو اس کے انعامات ہم پر ہیں، ہم بیٹھے ہیں تو اس کے انعامات میں ہیں، چل رہے ہیں تو اس کے انعام. کون سا لمحہ ایسا ہے جس لمحے اس کے انعامات ہم پر بارش کی طرح نہیں ہو رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جیسے اس کے انعامات ہیں ویسے ہماری طرف سے شکر بھی ہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی آگے بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دل سے اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس گھر کی خیر و برکتیں، خوشیاں اللہ تاج صاحب کو، ان کے بچوں کو، اہل خانہ کو ہمیشہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیتوں کے ساتھ، خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اللہ اس گھر میں ان کا رہنا مقدر فرمائے. اس گھر کو ان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث ترقی بنائے. نظر بس سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.
اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا آپ ہی کی توفیق، آپ ہی کے فضل، آپ ہی کے کرم سے، آپ ہی کی رضا کے لیے ہے۔ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے، للہیت عطا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ہم سب پر جو آپ کے انعامات بارش کی طرح ہو رہے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی ذات عالی کا ہم سب کو بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ناشکری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر کو تاج صاحب کے لیے باعث رحمت بنا دیجیے، باعث برکت بنا دیجیے۔ اس گھر کی خیر و برکتیں انہیں، ان کی نسلوں کو نصیب فرمائیے، عافیتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ، خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ان کا رہنا مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر کو ان کے لیے ہر اعتبار سے کشادہ فرمائیے، رزق کے اعتبار سے، محبتوں کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اے اللہ اس گھر کی کشادگی انہیں نصیب فرمائیے، اس گھر میں وسعتیں، برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمائیے، اپنے قرب کا ذریعہ فرمائیے، شکر کا ذریعہ فرمائیے، اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کا ذریعہ فرمائیے۔ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، کبر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جن جن کو آپ نے یہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں انہیں اور زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو تاحال ان نعمتوں سے محروم ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں اپنے گھر والی نعمت سے مالا مال فرمائیے۔ ہر ایک کو اے اللہ اپنا گھر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی مزے کرائیے، آخرت میں بھی مزے کرائیے، دنیا میں بھی عیش کرائیے، آخرت میں بھی عیش کرائیے۔ اے اللہ دنیا کی نعمتوں کی محرومی سے ہمیں بچائیے، آخرت کی نعمتوں کی محرومی سے بھی ہمیں بچائیے۔ دنیا میں بھی اپنی دینی دنیاوی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، آخرت کی بھی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ دنیا میں بھی اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت میں بھی اپنی رضا کا سایہ ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ذکر اور شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ذکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت مبارک تاج صاحب۔